پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اگر راستے میں بارش ہو جاتی تو وہاں جمع شدہ پانی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ تھوڑی دور چل کر سڑک واقعی پل پر ختم ہو گئی اور یہ پل اتنا چوڑا نہیں تھا کہ گاڑی اس پر سے گزاری جا سکے۔ اس کے علاوہ پل سے دوسری طرف پہنچنے کے بعد چڑھائی شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں ہمیں رکنا ہی پڑ گیا۔ سام گناچی نے گاڑی کی بتیاں بجھا دی تھیں۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا، اگر ہم اس پل پر سے گزر کر یہ چڑھائی عبور کر لیں تو کیا کسی مناسب جگہ پہنچ سکتے ہیں؟ یہ راستہ شہری آبادی کی جانب ہی جاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ گاڑی میں ایک فلیش لائٹ موجود تھی جسے ویلی نے دریافت کیا تھا۔ اس نے وہ فلیش لائٹ اٹھا لی اور سام گناچی کو آگے چلنے کا حکم دیا۔ راستے میں خاصی پھسلن تھی۔ چند ہی قدم طے کرنے کے بعد ہم تختوں کے بنے پل پر پہنچ گئے جس کے نیچے ندی کا پانی شور مچاتا ہوا بہ رہا تھا۔ پل کے تختے کچھ اس طرح ڈگمگا رہے تھے کہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ فلیش لائٹ روشن کرنے کے بعد ہم پل پر چل پڑے۔ آگے آگے سام گناچی تھا۔ دفعتاً تاریک جنگل روشنیوں سے جگمگا اٹھا اور اس کے ساتھ ہی چند فائروں کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے ہمارے دل کی حرکت بند سی ہو گئی تھی۔ سام گناچی کے حلق سے بیچی بیچی چیخ نکلی اور وہ آہستہ سے بولا، مر گئے تم لوگ اور تمہارے ساتھ میں بھی۔ چند ہی لمحے بعد دوسری جانب سے اور عقب سے چند تاریک سائے ہماری طرف لپکے اور پل پر ہی ہمیں گھیرے میں لے لیا گیا۔ پھر کسی نے آگے بڑھ کر فلیش لائٹ ویلی کے ہاتھ سے چھین لی اور اس کی روشنی ویلی کے اور میرے چہرے پر ڈال کر ہماری شکلوں کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے بعد ایک شخص کی آواز ابھری، وہی ہے مسٹر ڈنکرک، یہ لوگ وہی ہیں۔ یہ نام سن کر میں اور ویلی بری طرح اچھل پڑے تھے۔ سنو سنو، ہمارے ساتھ کوئی سلوک کرنے سے پہلے ذرا اس کا نام دوبارہ اپنی زبان سے دہرا دو۔ کیا نام لیا تھا تم نے؟ ویلی نے بے تابی سے کہا، کچھ نہیں میڈم، آپ ہمارے ساتھ آگے بڑھیے۔ اور یہ آدمی کون ہے؟ تم نے ڈنکرک کا نام لیا ہے نا؟ مسٹر ڈنکرک کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں ویلی ڈیئر، بڑھتی چلی آؤ۔ پل کی دوسری جانب سے ڈنکرک کی آواز سنائی دی اور میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ اس خطرناک وقت میں جب ہم ایک طرح سے مایوس سے ہو گئے تھے، یہ نام اور یہ آواز ہمارے لیے بڑے ہی حوصلہ افزا تھے۔ ہمیں گھیرنے والے آگے بڑھے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پل پار کر گئے۔ پل کے دوسری جانب تقریباً 20 یا 22 افراد موجود تھے، سب کے سب پوری طرح مسلح تھے۔ ڈنکرک نے آگے بڑھ کر ہم لوگوں کا استقبال کیا اور میں جلدی سے مسٹر ڈنکرک کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر جتنی خوشی ہوئی ہے مسٹر ڈنکرک، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں جانتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ انتہائی دشواریوں کے باوجود میں تمہیں پانے میں کامیاب ہو گیا، مگر ابھی ہمیں خاصا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ میں نے دراصل تم لوگوں کی لاشیں تلاش کی تھیں اور جب تم نہیں ملے تو میں نے سمجھ لیا کہ تم دونوں کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل گئے ہو اور یقیناً اس راستے تک پہنچنے کی کوشش کرو گے۔ دیکھو کتنا درست اندازہ تھا میرا۔ اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تم جیپ میں یہاں تک آئے تھے، دراصل جیپ کی روشنی ہی نے ہمیں اس جانب متوجہ کیا، ورنہ شاید رات کی تاریکی میں تمہارا سراغ نہ ملتا۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ سام گناچی ہے اور کہتا ہے کہ سرکاری آدمی ہے۔ چلو چلو کوئی بات نہیں، اسے بھی دیکھ لیں گے۔ کیوں مسٹر سام گناچی، تم کون سے سرکاری عہدے پر فائز ہو؟ ڈنکرک نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے بولا، دیکھو بھائی، اجنبی لوگوں کے ہاتھ کھلے نہیں رہنے چاہیے۔ بہتر ہے کہ مسٹر سام گناچی کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دو۔ سام گناچی کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے اور چند آدمیوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد ہم پل سے آگے بڑھ گئے۔ اس راستے میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن کی وجہ سے چلنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہم 1 میل کا فاصلہ طے کر سکے۔ ڈنکرک آگے آگے چل رہا تھا۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی جب ہم بمشکل 4 میل کا فاصلہ طے کر پائے۔ راستے میں اور کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی سوائے اس کے کہ ہمارے بدن کانٹے دار جھاڑیوں سے الجھتے رہے۔ پھر ایک ہموار میدان تک پہنچ کر ہم دائیں سمت مڑ گئے اور اس کے بعد تھوڑی دور چل کر بائیں سمت۔ ندی اس دوران ہمارے ساتھ ساتھ بہتی رہی تھی، جس کے بارے میں ڈنکرک نے کہا تھا کہ یہ ندی ہی صحیح جگہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ بھر کیف ندی کے کنارے سفر کرتے کرتے ہم آگے بڑھتے رہے۔ خدا خدا کر کے یہ سفر ختم ہوا اور ساحل سمندر پر نظر پڑتے ہی ڈنکرک کے حلق سے ایک کلکاری سے نکل گئی، گڈ، ویری گڈ۔ بالآخر ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ہر چند کے آسمان پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، لیکن سمندر کا شور سنائی دے رہا تھا اور سفید سفید جاگ اڑاتی ہوئی موجیں ساحل کی طرف دوڑتی نظر آ رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس ساحل پر ایسے سائبان بنے ہوئے تھے جن کے اوپر ٹین کی چھتیں تھیں۔
لیکن وہاں کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ معلوم نہیں یہ جگہ کیوں بنائی گئی تھی اور اس ساحل پر کیا ہوتا تھا۔ ٹین کے یہ سائبان کس نے تیار کیے تھے؟ پتھر کے 8 فٹ اونچے ستونوں پر میخوں کے ذریعے ٹین کی چادریں ٹھوک دی گئی تھی تاکہ ہوائیں انہیں اڑا کر نہ لے جا سکیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ڈنکرک نے کہا اب ہر شخص صرف آرام کرے گا اس وقت تک جب تک کہ ہماری تمام تھکن اتر نہ جائے۔ سائبان کے نیچے گھاس موجود تھی جو قدرتی ہی تھی لیکن مرجائی سی۔ یہ گھاس بہترین بستر ثابت ہوئی۔ میں سب سے پہلے دراز ہوا تھا اور میرے نزدیک ہی ویلی بیٹھ گئی تھی۔ ڈنکرک بھی ہم سے زیادہ دور نہیں تھا، البتہ سام گناچی کو وہاں سے تھوڑے فاصلے پر لے جایا گیا تھا جہاں وہ بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈنکرک ہمارے پاس آیا۔ اس نے جیب سے ایک موٹا سا سگار نکالا اور مجھے کسی قدر حیرت ہوئی کیونکہ اس سے قبل میں نے ڈنکرک کو سگار پیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے گلمچے سنوارے اور سگار دانتوں میں دبا کر سلگا لیا۔ واہ کیا پرلطف موسم ہے اور کیا عمدہ ماحول۔ میرا خیال تھا کہ شاید میں تمہیں دوبارہ نہیں پا سکوں گا۔ اس کا مخاطب میں تھا۔ مجھے بھی انتہائی حیرت ہے مسٹر ڈنکرک، ہم نے وہاں آپ لوگوں کو مردہ تصور کر لیا تھا، میں نے جواب دیا۔ صورتحال ایسے ہی تھی لیکن ہم چالاکی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرے ساتھ صرف 3 آدمی ہی زندہ بچ سکے تھے۔ جب انہوں نے جھونپڑے کو آگ لگائی تھی تو روشنی میں ہمارے لیے چھپنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن ان کے 3 آدمیوں کو ہلاک کر کے ہم نے ان کی جگہ لے لی اور ان کے ساتھ کافی دور تک چلتے رہے تاکہ انہیں شبہ نہ ہو سکے۔ پھر موقع پا کر ہم نے انہیں چھوڑ دیا، واپس پلٹے اور تمہاری لاشیں تلاش کی گئی لیکن وہاں تم دونوں ہی موجود نہیں تھے۔ میں نے یقین کر لیا کہ تم دونوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہو، اور اس کے بعد میں نے مختلف طریقوں سے کوششیں کی اور ان راستوں پر تمہارا انتظار کرنے لگا جدھر سے تم گزر سکتے تھے۔ لیکن یہ ساحل کیسا ہے مسٹر ڈنکرک اور یہ سائبان؟ یہاں کبھی ایک بندرگاہ تھی، ایک چھوٹی سی بندرگاہ جسے اسمگلروں کی جنت کہا جاتا تھا، لیکن پھر اس بندرگاہ پر قبضہ کر لیا گیا اور یہ ویران ہو گئی۔ میں اس بندرگاہ کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ ہم اگر سمندر کے کنارے سفر کرتے رہیں تو شہری آبادی تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، جبکہ عام سڑک سے گزرتے ہوئے یہ راستہ بے حد طویل ہو جاتا ہے۔ لیکن خوش بختی سے ہم ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو اس علاقے کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، اور ان کے بہترین تعاون سے ہمارا وہ مقصد حل ہو گیا جس کے لیے ہم سرگرداں تھے۔ البتہ میں نے اطراف میں جو کچھ دیکھا اس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ کورین ہل کا علاقہ محفوظ ترین تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کی ساری آبادی ہی گوریلوں سے جا ملی ہے۔ چنانچہ فوری طور پر اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ کمپنی کو اس سلسلے میں مکمل اطلاعات فراہم کی جائیں، اور یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے مسٹر البرٹ۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنی پہلی کوشش یہی کریں کہ آپ کو شہری آبادی تک پہنچا کر آپ کی روانگی کا بندوبست کر دیا جائے۔ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہا تھا ڈنکرک۔ میرا مقصد اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ مجھے تو اس بات کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کمپنی ہے کیا چیز جس کے بارے میں یہ لوگ اتنے پر امید ہیں۔ حالانکہ دل یہ چاہتا تھا کہ ان احسان کرنے والوں کے کام آؤں اور کمپنی کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کروں، لیکن اگر اتنا مخلص ہو گیا تو یہیں سے میرا زوال شروع ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو یہ سوال بہت عجیب لگے گا اور وہ سوچیں گے کہ میں کون ہوں جسے کمپنی کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہیں، جبکہ میرا مشن یہی تھا۔ اسی احساس نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا اور ہوائیں خاصی تیز ہو گئی تھی۔ ڈنکرک اس دوران مسلسل گفتگو کرتا رہا تھا۔ وہ ہمارے دوبارہ مل جانے پر بہت خوش تھا، لیکن دفعتاً اسے خاموش ہونا پڑا کیونکہ ہواؤں کے جھونکے شدت اختیار کر گئے تھے۔ ایک تیز و تند طوفان آ گیا تھا۔ ڈنکرک خاموشی سے خلاؤں میں گورنے لگا۔ طوفان تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ ٹین کی چادریں اپنی جگہ چھوڑنے لگی تھی۔ مختلف سمتوں میں خوفناک آوازیں ابھر رہی تھی۔ ہر طرف ریت اور گرد و غبار کی چادر سی تن گئی تھی اور سمندر کی لہروں میں مد و جزر کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے ہواؤں کی تندی میں کچھ کمی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ہواؤں کے تیز تھپیڑے سائبان کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ سمندر کی طوفانی لہریں اٹھ اٹھ کر کنارے کی جانب دوڑ رہی تھی۔ ہر چند کے سائبان ساحل سے بہت نزدیک نہیں تھے، لیکن یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر شدید طوفانی جھونکے اور تیز بارش اسی طرح جاری رہی تو پھر ہم اس سائبان کے نیچے نہ رہ سکیں گے اور ہمیں کھلے علاقے میں جانا پڑے گا جو بے حد خطرناک ثابت ہوگا۔ ہم انتظار کرتے رہے، البتہ تمام آدمی ڈنکرک کے کہنے پر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے تاکہ اجتماعی طور پر طوفانی سے بچاؤ کا بندوبست کیا جا سکے۔ لیکن خدا کا شکر تھا کہ آہستہ آہستہ طوفانی تھپیڑوں میں کمی ہوتی چلی گئی، اور اس وقت جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی یہ طوفانی تھپیڑے ختم ہو گئے تھے اور سمندر کسی حد تک پرسکون نظر آنے لگا تھا۔
رات کی تباہ کاری کے آثار ہر شخص کے چہرے سے جھلک رہے تھے۔ جتنے لوگ موجود تھے ان کے بدن گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، شکلیں ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ صبح کو آگے بڑھنے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ ڈنکرک نے اپنے آدمیوں سے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ ٹولیوں کی شکل میں سفر کرتے ہوئے شہری آبادی کی جانب چلو۔ ہمیں اطراف سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، کسی بھی لمحے گوریلے یہاں آ سکتے ہیں۔ اس کی اس حکمت عملی کو میں نے بھی پسند کیا اور ہم ٹولیوں میں بٹ گئے، لیکن ڈنکرک ہمارے ساتھ ہی تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں پورا دن گزر گیا، اور اس وقت جب شام کی تاریکیاں پھیلیں تو بہت دور روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آئیں۔ ڈنکرک نے میرے بازو پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، گڈ، ویری گڈ، ہم آبادی تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سفر ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ آبادی میں داخل ہونے کے بعد ہی ہم لوگ آرام کریں۔ چنانچہ سفر جاری رہا اور رات کو تقریباً 1 بجے ہم آبادی میں داخل ہوئے۔ بھوت نما انسانوں کا آبادی میں گزر اگر دن کی روشنی میں ہوتا تو لوگ حیرت سے چونک پڑتے، لیکن چونکہ رات کا وقت تھا، سڑکیں اور گلیاں سنسان ہو چکی تھیں، اس لیے ہمیں عام لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ لیکن گشتی پولیس کے اسکواڈ نے ہمیں گھیر لیا، اور جب ڈنکرک نے انہیں تفصیلات بتائیں تو وہ ہمیں بڑے احترام سے ساتھ لے کر ایک ایسی عمارت میں پہنچ گئے جو پولیس اسٹیشن کی عمارت تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری مشکلات کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ رات ہم نے پولیس اسٹیشن کی عمارت میں گزاری۔ ساری رات نہانے دھونے اور آرام کرنے میں صرف ہو گئی۔ وہاں ہمارے لیے معقول بندوبست کر دیا گیا تھا۔ دوسری صبح بہترین ناشتہ دیا گیا۔ ڈنکرک تھوڑی دیر کے لیے ہم سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ اس کے آدمی منتشر ہو گئے، صرف ویلی میرے پاس تھی جو پولیس اسٹیشن کے ایک کمرے میں میرے ساتھ موجود تھی۔ تقریباً 11:30 بجے ڈنکرک واپس آیا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں نے ویلی سے کہا، ڈیئر ویلی، اگر زندگی رہی تو دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی، یا ممکن ہے میں تم سے نہ مل سکوں۔ ویلی نے غمناک آنکھوں سے مجھے رخصت کیا تھا۔ ڈنکرک مجھے لے کر ایک عمارت میں پہنچا جہاں سرکاری دفاتر پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں حکومت کے ایک عہدیدار سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ صرف 1 دن مجھے یہاں قیام کرنا پڑے گا۔ معاملات اس قدر اہم ہیں کہ مجھے بیروت روانہ کرنے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی، اور اس شخص نے اپنا یہ قول نبھا دیا۔ دوسری ہی رات تقریباً 12 بجے مجھے اطلاع موصول ہوئی کہ میرے لیے سارا بندوبست کر دیا گیا ہے اور صبح 3:30 بجے میں بیروت کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سارے کام اس آسانی سے ہو گئے ہیں۔ گریوائل کی خوفناک زندگی، ایک ایسے قیدی کی حیثیت سے وہاں قیام جس کے لیے عرصہ حیات میں کبھی باہر نکلنے کے امکانات نہ ہوں، اور ان حالات سے گزرنے کے بعد ایک بار پھر میں ان لوگوں کے درمیان پہنچنے والا تھا جن کا میری زندگی سے گہرا تعلق تھا۔ جہاز میں سفر کرتے ہوئے بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات جاگزیں تھے، یہاں تک کہ طویل سفر طے ہوا اور بیروت ایئرپورٹ کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ بیروت ایئرپورٹ پر قدم رکھا، جانی پہچانی جگہ اترا، لیکن دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے پورا وجود ہوا میں اڑا جا رہا ہو۔ قدم بہک رہے تھے۔ کسٹم ہاؤس سے افراد حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو الجھن کا باعث ہوتی۔ میں جانتا تھا کہ کسی کو میری واپسی کی اطلاع نہیں ہوگی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ فوراً ہی ایک ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی اور میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور ایک باری برکم شخص تھا۔ اس نے ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے اسے ایک پتہ بتا دیا تھا۔ ٹیکسی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ دفعتاً میرے اور ڈرائیور کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی۔ کار کی چھت سے کوئی چیز نکلی تھی اور نیچے تک پہنچ گئی تھی۔ میں خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سرسراہٹ سی محسوس کر کے اچھل پڑا۔ سامنے دیکھا تو سپاٹ دیوار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھڑکی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ ہینڈل جام ہے۔ شیشوں پر بھی ایسی ہی شیلڈ آ پڑی تھی۔ میں چیخنے لگا، دروازے پر گھونسے مارے، پوری قوت سے اپنے بدن کا دباؤ ان دروازوں پر ڈالا، لیکن دروازے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ عجیب سی گاڑی تھی۔ میں نے ایسی کسی صورتحال کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، حالانکہ سوچنا چاہیے تھا۔ ٹیکسیاں اس طرح سامنے آ کر نہیں رک جاتی، انہیں اشارہ تو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ تصور بھی تو نہ تھا کہ کوئی اس طرح میرے استقبال کو تیار ہوگا۔ میں جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی تھی۔ منزل پر پہنچنے کے بعد یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ اتنا نڈال محسوس کر رہا تھا اپنے آپ کو کہ اب چیخنے میں بھی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ پورے بدن میں کپ کپاہٹ سی تھی۔ میں پچھلی سیٹ سے ٹک گیا۔ کون ہے یہ، کون ہے جس نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا؟ بے بسی کا یہ سفر زیادہ دیر جاری نہ رہا۔ کار کئی موڑ مڑی اور پھر رک گئی۔ کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دن کا وقت تھا لیکن میرے چاروں سمت تاریکیاں بکھری ہوئی تھی۔ پھر یہ تاریکیاں چھٹ گئیں، درمیانی دیوار ہٹ گئی
دروازے بھی نظر آنے لگے، لیکن دروازے کی دوسری طرف مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں دبی ہوئی تھی اور ان کی تعداد 10 کے قریب تھی۔ نیچے آؤ، ان میں سے ایک نے دروازہ کھول کر کہا اور میں نیچے اتر آیا۔ چلو آگے بڑھو، وہی شخص بولا۔ تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں آگے بڑھتا ہوا ایک دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب جلوس کی شکل میں میرے ساتھ چل رہے تھے اور پوری طرح مستعد تھے۔ مجھے ایک راہداری سے گزرنا پڑا جس کا اختتام ایک بند دروازے پر ہوا تھا۔ آگے چلنے والے نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر داخل ہونے کی ہدایت کی۔ دوسری طرف تیز روشنیاں ہو رہی تھی۔ دن کا وقت تھا، لیکن حال نما کمرے میں بہت سی روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور کمرے کے عین درمیان بالکل بیچ میں گرے سوٹ میں ملبوس ایک شخص نظر آ رہا تھا۔ ایک مکروہ چہرہ ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ خوش آمدید میرے دوست، خوش آمدید علی یار خان، ہاورڈ کی آواز ابری۔ میرے سارے وجود میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ ہاورڈ کی پیشانی اور بائیں رخسار پر ٹیپ چپکے ہوئے تھے۔ یہ زخم میرے لگائے ہوئے تھے۔ ہاورڈ اس وقت ایسا زخمی شیر تھا جو خونخوار ہو جاتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں چھپی ہوئی درندگی کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں محسوس کر سکتا تھا۔ حالات کا یہ نیا رخ میرے لیے بے حد سنسنی خیز تھا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ اب مجھے ہر احساس پر قابو پانے کا فن آ چکا تھا، چنانچہ اس وقت بھی سنبھلنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی اور میں بھی جواب میں مسکرا دیا۔ بعض اوقات بدترین دشمن بہترین دوستوں کی مانند ہو جاتے ہیں مسٹر ہاورڈ، اور پھر ہمارے ستاروں میں بھی موافقت ہے۔ زیادہ عرصہ ہم ایک دوسرے سے دور نہیں رہتے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ آئیے اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ آئیے پلیز، ہاورڈ بولا اور ہال کے ایک گوشے میں پہنچ گیا جہاں ایک شاندار صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ اس کے عقب میں ایک خوبصورت دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں باوقار انداز میں اس کے ساتھ آگے بڑھا اور ہم دونوں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ آپ کو یہ ملاقات دلچسپ نہیں لگی مسٹر علی؟ ہاورڈ نے کہا۔ بے حد دلچسپ، بے حد سنسنی خیز۔ ظاہر ہے میں اپنی دانش میں منزل پر پہنچ گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ میں بھی تمہیں اسی دلچسپ تجربے سے روشناس کرانا چاہتا تھا اور میں نے تمہارے استقبال کے لیے بیروت کا انتخاب کیا تھا۔ اسے ذہانت کہتے ہیں مسٹر علی۔ آپ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں مسٹر ہاورڈ، اس کی کوئی بنیاد تو ہوگی۔ شکریہ مسٹر علی، بہت بہت شکریہ۔ اس بار ہماری ملاقات کچھ مختلف ماحول میں ہوئی ہے، چنانچہ کچھ تبادلہ خیال کیوں نہ ہو جائے۔ کیا یہ پئیں گے آپ؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، اس لیے کافی، میں نے جواب دیا اور ہاورڈ نے صوفے سے ہاتھ بڑھا کر دیوار پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ اندرونی دروازے سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ہاورڈ کو دیکھا۔ او مس ڈرارلی میکر کہاں ہے؟ فرمائیے جناب، وہ باہر گیا ہے۔ معزز مہمان کے لیے کافی اور میرے لیے وسکی بھجوا دو۔ لڑکی واپس چلی گئی اور ہاورڈ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، آپ کو قتل کرنے کے 30 مواقع میں نے گوائے ہیں مسٹر علی۔ 30 بار ایسے حالات پیش آئے جب آپ کو قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ کی شرافت ہے مسٹر ہاورڈ، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ بس رگ شرارت پھڑک اٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں خود کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال آپ مجھ سے تبادلہ خیال چاہتے ہیں۔ ہاں، گرے وائلز کے قید خانے میری سمجھ میں نہیں آئے۔ آپ نے مجھے وہاں کی سیر کیوں کرائی تھی؟ کچھ عرصے کے لیے آپ کو ہنگاموں کی زندگی سے دور رکھنا چاہتا تھا اور مجھے ایک وقفہ درکار تھا۔ وہ کس سلسلے میں؟ ایبرن ہال میں ایک پاکستانی نے دلیری کا مظاہرہ کر کے صہیونی مقاصد کے خلاف بکواس کی تھی۔ سزا کا مستحق وہ تنہا نہیں تھا، اس کی پوری قوم تھی۔ چند جذباتی نوجوانوں نے ایک پاکستانی لڑکی کو قتل کر کے جذباتیت کا ثبوت دیا اور اس کے جواب میں تم نے بھی وہی انداز اختیار کیا۔ بات میرے معیار کی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد چند ایسی کارروائیاں ہوئیں کہ مجھے ان پر نگاہ ڈالنی پڑی۔ علی یار خان، تم نے ہمارے ایک رہنما کو قتل کر دیا تھا اور کچھ پراسرار لوگوں کی مدد سے امریکہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میں حکومت امریکہ کا وفادار ہوں، میں نے اس کے مفادات کی نگرانی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن میں نسلاً یہودی ہوں اور اپنی قوم کو دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ میں تمہیں 30 بار چھوڑ چکا ہوں مسٹر علی یار خان، جانتے ہو کیوں؟ صرف تمہاری موت میرے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ میں تمہارے ملک سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے جرم کی سزا تمہارے پورے ملک کو دینے کا خواہش مند ہوں۔ اس کے لیے میں کوئی بہترین موقع تلاش کر رہا ہوں۔ میں اب بھی تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ بڑے مفاد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے ذریعے میں تمہارے پورے ملک کے خلاف سازش کروں گا، ایک ایسی سازش جس کا کوئی توڑ دریافت نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اسرائیل سے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے۔ تمہارا ملک اسرائیل سے دور ہے، لیکن ہمارے لیے ایک مستقل خطرہ بنا ہوا ہے۔
پورے اسرائیل کی خواہش ہے کہ اس کے دشمن نمبر 1 پاکستان کو کسی ایسی بدترین مشکل میں پھنسایا جائے کہ وہ فنا ہو کر رہ جائے۔ بے شمار صہیونی ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، لیکن میرا نام ہاورڈ ہے۔ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں اپنے وطن کی بقا کے لیے ایک ایسا کام کروں گا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی، اور میرے عزیز دشمن، اس کا ذریعہ تم بنو گے، صرف تم۔ ہاورڈ خاموش ہو گیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹیں دوڑ رہی تھی۔ میں سیاسی آدمی نہیں تھا، لیکن جاہل بھی نہیں تھا۔ جانتا تھا کہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آج سے کیا 1400 سال سے وہ عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن ہاورڈ کی یاوہ گوئی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی اور میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تاہم میں نے خود کو سنبھال کر کہا، ہاں، میں صہیونی سازشوں کے خلاف تھوڑا بہت جانتا ہوں ہاورڈ۔ مجھے علم ہے کہ اسرائیل کا قیام ہی سازشوں کی بنیاد پر ہے۔ تم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہو، لیکن کسی پاکستانی سے شاید تمہارا پہلا واسطہ ہے۔ کیا مطلب؟ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے تم نے ایک پاکستانی کا انتخاب کیا ہے۔ اپنی قوم سے اپنی بدترین ناکامی کا اعتراف کر لو ہاورڈ۔ سرزمین پاک کو ایک بار پھر اپنی آنکھوں سے تو دیکھو۔ اگر ایک بھی دشمن نکال لاؤ تو اپنا گلا کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ پاکستان کی سرزمین پر بسنے والے اس کے ایک ایک چپے کے لیے ہزاروں گردنیں کٹانے کو تیار ملیں گے۔ ایک علی یار خان کیا چیز ہے؟ احمق ہو ہاورڈ، انسان ناشناس ہو۔ مجھے تمہاری اس نادانی پر افسوس ہے۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ مجھے میرے وطن کے خلاف سازش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو 2-4 کو قتل کر کے موت کو گلے لگا لوں گا۔ مجھے اس کام میں کوئی دقت نہ ہوگی۔